صداقت حسین صاحب MPA MQM کے ہیں، اور آپ نے دیکھا، پورے پاکستان نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ان پر بھی لاٹھی چارج ہوا تھا، زخمی بھی ہوئے تھے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے باوجود یہ ہمارے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں علی بھائی، جو کہ جہانگیر ترین صاحب جہانگیر بدر صاحب کے بیٹے ہیں. تو میرا ان سے بڑا خاص تعلق ہے، تو آج پروگرام میں میرے ساتھ ہے، تو اسی لیے میں کنفیوز بھی ہو گیا. تو علی بدر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ترجمان ہیں، اور ہمیں ارشد وورا صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. پہلے صداقت صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے جو کمٹمنٹ تھی وہ توڑی. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ شاید آپ کا راستہ کچھ اور ہوگا، احتجاج کسی اور طرف کیا جائے گا، لیکن پھر آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف آ گئے. وہاں سے معاملہ گڑبڑ ہوا، کیونکہ وہاں پر PSL کے حوالے سے انٹرنیشنل پلیئرز بھی موجود تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے میرے موقف جاننے کے لیے مجھ سے بات کی اور مجھے رابطہ کیا مجھ سے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے بتاتا چلوں کہ کون سی کمٹمنٹ، کون سی بات کی گئی آپ سے کہ ہم نے وہ کمٹمنٹ پورا نہیں کیا، نمبر 1. نمبر 2 کہ کیا پاکستان کا آئین یہ نہیں کہتا کہ کسی کو اگر کسی بات پہ اعتراض ہو تو وہ اپنی بات کو اجاگر کرنے کے لیے احتجاج کا راستہ اختیار کرے؟ کیا پاکستان کا قانون نہیں کہتا کہ کسی بات پہ اگر حکومت سے اختلاف ہے تو اس کی اپنی بات کو وہاں تک پہنچانے کے لیے احتجاج کیا جائے جب نہ مانا جائے؟ تو MQ پاکستان نے کیا کیا تھا؟ MQ پاکستان نے بھی یہی کیا تھا کہ MQ پاکستان نے وزیر اعلیٰ ہاؤس جو کہ کراچی میں موجود ہے، اپنا جو ان کا وہ تھا، ہمارا جو پیغام تھا، ہمارا جو میسج تھا، جو ہم کئی سالوں سے دے رہے تھے کہ بلدیاتی جو قانون ہے جو 2013 میں پاس ہوا تھا، وہ بالکل ایسا قانون تھا جس سے کراچی کے شہری علاقوں کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا. نہ سیوریج کا نظام میئر کے پاس تھا، نہ واٹر کا نظام میئر کے پاس تھا، ایون کہ کچرا اٹھانے کا نظام بھی میئر کے پاس ہی تھا. تو اب ہم چاہتے امینڈمنٹ لے کر آئے تھے 2021 کے نومبر میں. ہم چاہتے اس میں جو امینڈمنٹ کی ہے اس کو بہتر انداز میں کر لیتے ہیں، جس کے لیے ہم نے ایک دستاویزات بنا کر سندھ گورنمنٹ کو دیا بھی. لیکن ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ گنگا الٹی بہتی ہے. یہاں پہ جس کی اکثریت ہے، عددی اکثریت جس کے پاس موجود ہے، وہ اپنا ڈنڈا چلاتا ہے اور اپنی مرضی سے کچھ منٹ میں ہی یہ بلدیاتی بل پاس کر لیتے ہیں. یہ تو اس بل کو پاس کرنے کے بعد جو ہم نے مختلف طریقے سے جب اسمبلی میں ہم نے بات کی اور بات کرنے کی کوشش کی کہ اس میں امینڈمنٹ مزید کی جائے، لیکن جب وہ نہیں ہوا تو MQ پاکستان نے روڈ پہ آنے کا وہ فیصلہ کیا، اور ہم روڈ پہ تھے اور ہم پرامن احتجاج کر رہے تھے، اور نہ ہی ہماری طرف سے ایک پتھر کنکر بھی نہیں بتایا گیا کسی کے اوپر. ہم گورنر اپنا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے بیٹھے تھے، بیٹھ کے لوگوں سے ہم اپنا جو ہمارا مطالبہ تھا وہ مطالبہ ہم دہرا رہے تھے. اور اسی دہرانے کی پاداش میں جو طاقت کا مظاہرہ کیا گیا، جس میں اسلم بھائی شہید ہوئے ہمارے ساتھی، وہ ان کی شہادت ہو گئی. مجھے جس طریقے سے الیکٹڈ ہوں، میں اس شہر کے لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، اس شہر کے لوگوں نے مجھے منتخب کیا ہے، مجھے ایوان میں بھیجا ہے، اسی ایوان میں جس کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب ہیں، اسی ایوان میں بھیجا، اسی ایوان کا میں ممبر ہوں. میری جس طرح تذلیل کی گئی، جس طرح مجھے مارا زد و کوب کیا گیا، اور 1.5 گھنٹے تک مسلسل میں تھانے میں بیٹھا رہا. مجھے کسی نے بینڈیج نہیں کرایا، خون بہتا رہا میرا، لیکن سارے لوگ پولیس والے جو کالے لباس میں، کالے وردی میں، بھیڑیے کی صورت میں ہیں، مجھے خون بہتا رہا اور میں مسلسل ڈھنڈال ہوتا رہا، لیکن کسی نے نہیں سنی میری بات کہ میرا بینڈیج کروا دیا، میرا خون جو بہ رہا ہے اس کو روکا جائے. تو اب کیا کریں گے ہم؟ اچھا، آپ مسلسل ہماری کمنٹ، آپ جو بات کہتے ہیں اپنی بات پہ پورا اترنے کی آپ کے اندر صلاحیت نہیں ہے. آپ کے اندر جو سیاسی ہے وہ صرف کمانے کا ہے، اس کو دینے کا نہیں ہے. اچھا جی صداقت بھائی، چلے پہلے ارشد وورا صاحب کا ہم لے لیتے ہیں پوائنٹ آف ویو. ارشد وورا صاحب، آپ اس پر کیا کہیں گے؟ پاک سوشل پارٹی کا اس پر کیا موقف ہے؟ کیا یہ احتجاج مناسب تھا یا کہاں غلطی ہوئی؟ کیونکہ اب تو خود وزیر اعلیٰ سندھ کوشش کر رہے ہیں کہ معاملے کو ٹھنڈا کیا جا سکے، انہوں نے رابطے بھی کیے ہیں، اور یہ بات طے ہوئی ہے کہ اس کو لسانیت کا رنگ نہیں دیا جائے گا. لیکن لسانیت کا رنگ دینا بھی نہیں چاہیے اس کو، اور بڑے عرصے بعد تو کم از کم لسانی سیاست کا دور ختم ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ بھی ہوا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم اس کی جو ہے پرزور مذمت بھی کرتے ہیں،
جو لوگ افیکٹی ہیں ان کے ساتھ جو ہے ہم تعزیت بھی کرتے ہیں۔ ایک ظاہر سی بات ہے کہ ایک جمہوری طریقے سے، آئینی اور قانونی طریقے سے اگر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں تو یہ ہر سیاسی پارٹی کا اپنا حق ہے اور وہ کر سکتی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کہ جس ایشوز پر یہ بات ہو رہی ہے اس پہ میرا بہت بڑا اختلاف ہے۔ دیکھیں، جس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو امینڈمنٹس آئی ہیں اور 2013 کے SLGO کو جو چینج کیا ہے، ہم تو پہلے تو 2013 کو بھی نہیں مانتے تھے۔ میرا صرف یہ کہنا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ اتحادی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور وفاق میں حکومت میں ہے۔ اچھا، ابھی صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ کی آڈیو کچھ ٹھیک نہیں آ رہی، آڈیو کو ایشو ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنے کو۔ علی بدر صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ترجمان ہیں۔ علی بدر، آپ نے بات سن لی کہ وہ ایک پرامن احتجاج تھا اور اس پر ہی لاٹھی چارج ہو گیا اور اس پر شیلنگ بھی ہو گئی، جان بھی چلی گئی، تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح سے اس چیز کو ہینڈل کرے گی؟ پہلے ہی مناسب نہیں تھا کہ سب کو بٹھا کر بات کر لی جاتی، آج اب وزیر اعلیٰ سندھ کو خود بیچ میں آنا پڑ رہا ہے، فون کرنے پڑ رہے ہیں، پہلی بات سن لی جاتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو اس میں جان کا ضیاع ہوا، قیمتی جان تھی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی فیملی کو صبر دے۔ یہ جو سارا معاملہ ہے نا، یہ تھوڑا سا مس ہینڈل ہوا۔ وہ مس ہینڈلنگ کی وجہ یہ تھی کہ انتظامیہ کے ساتھ جو پرامن احتجاج، یہ کہہ رہے ہیں پرامن تو نہیں رہا، وہ جو کمٹمنٹ کی تھی وہ کمٹمنٹ جو ہے اس سے یہ ہٹ گئے۔ ایک پوائنٹ تک انہوں نے احتجاج کرنا تھا، اس احتجاج سے ہٹے اور انہوں نے اپنی ڈائریکشن CM ہاؤس کی طرف کر دی، جہاں سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی جو ہے وہ خود احتجاج کرتی ہے، خود جلسے جلوس کرتی ہے اور پرامن احتجاج کی حامی ہے۔ نہیں آیا نہ پیپلز پارٹی کو ان سے کوئی لڑائی جھگڑے کی یا لوکل انتظامیہ سے کوئی پرابلم آئی۔ ہم تو وی بلیو کہ پرامن جلسے جلوس ہونے چاہیے اور ہم کرتے آئے ہیں اور آئندہ بھی کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ جو بیسک ایشو آیا نا، یہ ایک پوائنٹ تک ان کی لوکل انتظامیہ کے ساتھ کمٹمنٹ تھی، ہم اس سے آگے نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں PSL ہو رہا ہے، وہاں پہ چیف منسٹر کے ہاؤس کے ارد گرد 2 وہاں پہ ہوٹلز ہیں جہاں پہ PSL کی ٹیم ٹھہری ہوئی ہیں، اور جب یہ وہاں پہ گئے اور انتظامیہ کو لگا کہ اس علاقے میں جانے سے جو VIP سیکیورٹی ہے اور PSL کی ٹیمز کی سیکیورٹی ہے اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے پرابلم آ سکتا ہے، انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، نہیں ہوئے، وہاں پہ پھر پولیس کے ساتھ لوکل یہ جو لڑائی جھگڑا سٹارٹ ہوا، نہیں ہونا چاہیے تھا، برا ہوا، چوٹیں لگیں، افسوسناک واقعہ ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ چیف منسٹر سندھ نے گریسفلی امین صاحب کو کال کیا اور صداقت صاحب کو بھی کال کیا، ان کی خیریت دریافت کی، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے، اور ان کو یہ کہا کہ 3 دن کے اندر، ہوم سیکرٹری کو کہا کہ 3 دن کے اندر آپ انکوائری کریں اور 3 دن کے اندر جو بھی انکوائری کا آئے گا اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا، اور MQM کو بھی اور باقی تمام جماعتوں کو بھی کہا۔ اینڈ پیپلز پارٹی بلیوز ان ڈائلاگ اینڈ یو نو، اور وی شوڈ ایگری ٹو ڈس ایگری، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈس ایگری کرنا چاہیے لیکن اس کے اوپر ایگری کرنا چاہیے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کے اوپر بھی۔ اور پیپلز پارٹی جو ڈائلاگ کے اوپر بلیو کرتی ہے وہ اس لیے کرتی ہے کہ ہم چیزوں کو پرامن طریقے سے ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں، اور اس میں بھی کہا کہ جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں آپ ہمیں دیں، ہم اس کو بیٹھ کے کریں گے، اور انشاءاللہ چیف منسٹر نے دیکھا جو کال آن کیا اور اس کے اوپر آپ بیٹھ کے بات کریں گے، جو بھی ان کی ریزرویشن ہوگی جس حد تک ہو سکے گا ہم اس کو ویل ٹرائی ٹو سارٹ اٹ آؤٹ، کہ بیٹھ کے ایک اچھے طریقے سے اس سارے معاملے کو حل کیا جائے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔